السلام علیکم سامعین، FM 101 ریڈیو پاکستان سیالکوٹ کی طرف سے آج کا یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ جو نہ صرف ہماری ملک کی تاریخ بلکہ عالم حریت کی تاریخ میں ایک اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ آج ہم موجود ہیں اقبال منزل میں، جو کہ مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی مکان بھی ہے اور آپ کی جائے ولادت بھی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انچارج اقبال منزل سیالکوٹ جناب سید ریاض نقوی صاحب۔ جناب ریاض نقوی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں بہت خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا۔ بہت شکریہ جی، آپ یہاں آئے۔ ریاض نقوی صاحب، ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح کریں گے کہ یہ اقبال منزل کہ جو علامہ اقبال کی جائے ولادت بھی ہے، اس کو علامہ اقبال کے آباء و اجداد نے کب حاصل کیا تھا؟ علامہ اقبال کے آباء و اجداد نے اس کو 6 فروری 1861 میں اس چھوٹے سے قطعہ زمین کو 150 روپے میں خریدا تھا۔ تو ہم جیسے کہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کثیر المنزلہ عمارت ہے، تو کیا یہ ہمیشہ سے اسی حالت میں موجود تھی؟ نہیں، جس وقت علامہ دنیا میں آئے ہیں، ایک تو ان کا ٹائم دیکھیں نا، ولادت کا کتنا خوبصورت ہے کہ شاید کسی کو نصیب نہیں۔ وہ 5:14 پہ ارلی ان دا مارننگ وہ دنیا میں آئے تھے، سبحان اللہ۔ اور وہ وقت نماز فجر کا ہے، واہ۔ اور 3 کمرے اور ایک دالان پر مشتمل ہے اس وقت یہ گھر۔ یقیناً علامہ اقبال کی ولادت جو ہے وہ خود ایک آفتاب درخشاں کے طلوع ہونے کا غماز ہے۔ یہ بتائیے کہ اس عمارت کا جس وقت اسے حاصل کیا گیا تھا کل رقبہ اس وقت کتنا تھا، اور کیا اب بھی اتنا ہے یا اس سے زیادہ ہے؟ جب اس کی عمارت کی ابتدا ہے تو وہ تو آپ کو پتا تقریباً 1.5 یا 2 مرلے ہوگی، لیکن جب اس کو انہوں نے توسیع دی ہے تو اس کے بعد یہ تقریباً 7 مرلے کے قریب تھی، تو اب یہ 9 مرلے کے قریب اس کا کورڈ ایریا ہے جس پہ یہ بلڈنگ کھڑی ہے۔ 3 اس کی منزلیں ہیں۔ تو اس میں کل کمروں کی کیا تعداد ہے، اور کیا اس گھر کی، جیسا کہ ہم نے بھی دیکھا بھی یہاں آنے سے پہلے کہ اس میں پارٹیشن ہے نیچے کی منزل میں، اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا، اس کا کیا مقصد ہے؟ علامہ اقبال تو لاہور شفٹ ہو گئے تھے، ایجوکیشن بھی لاہور تھی، پھر ان کی پریکٹس بھی لاہور میں ہے ساری، لیکن جو فنکشن ہوتے تھے گھر کے وہ یہاں آتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے جو بچے بھی آتے تھے تو یہاں رہتے تھے آ کے، ان کے لیے انہوں نے 15 کمرے بنائے۔ پھر بڑے بھائی نے اس وقت، لیکن بڑے بھائی نے ایک چیز کا خیال رکھا کہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کمرہ جو بنا وہ بالکل سیپریٹ ہے، اس کا واش روم بھی اٹیچ ہے، اس کا راستہ بھی ساتھ ہے۔ جب یہ گھر خریدا ہے گورنمنٹ نے 1970 میں، باقاعدہ علامہ کے بڑے بھائی کی فیملی سے خط و خطابت ہوئی ہے کہ اسی گھر کی بالکونی سے 1944 میں خاندان اقبال نے قائد اعظم کے اوپر گلفاشی بھی کی، وہ آج بھی قائم ہے۔ اور یہ جو تصاویر لگی ہوئی ہیں اس میں ہم نے دیکھا بھی کہ ایک اس منزل کی جو ایک تصویر ہے وہ قائد اعظم کے ذاتی فوٹوگرافر نے تصویر لی ہوئی ہے۔ تو کیا قائد اعظم بھی تشریف لے کر آئے تھے ادھر؟ یہاں پر ایک جلسہ ہوا تھا مسلم لیگ کا، اور جب وہ یہاں کھڑے ہو گئے تو قائد نے دیکھا یہ گھر تو اقبال منزل ہے، تو انہوں نے کہا کہ کاش اقبال زندہ ہوتے، اتنا انہوں نے کہا، اور ایک لمحے کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم نے جیسا کہ ایک تصویر دیکھی یہاں پہلی منزل میں کہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح وہ اقبال منزل میں تشریف لائی تھیں۔ کچھ فیملیز تھی یہاں پہ کشمیریوں کی جنہوں نے ڈونیشنز بھی اکٹھے کیے، اور پھر انہوں نے ایک کالج بنایا، جناح اسلامیہ کالج، ایک بنایا GC جس کو آپ گورنمنٹ کالج فار وومن کہتے ہیں۔ اس کا افتتاح کرنے کے لیے ان کی جو سلیکشن تھی، کیونکہ قائد تو دنیا سے چلے گئے تھے، تو انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو بلایا۔ ان کے لیے شایان شان کوئی ایسا گھر نہیں تھا جو ان کو ٹھہرایا جاتا، تو جو رفقاء شہر تھے تو انہوں نے کہا جی آپ ان کو علامہ کے اس کمرے میں ٹھہرا دیں جہاں علامہ صاحب آ کے ٹھہرتے تھے، تو انہوں نے پھر اس کمرے میں ٹھہرایا ہے، جس کمرے میں علامہ اقبال 1934 میں آخری بار آئے۔ جی ریاض نقوی صاحب، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ گھر جو ہے وہ بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور اس کے دروازے، کھڑکیاں، چھتیں، دیواریں، اور جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اسے سجایا ہوا ہے، مزین کیا ہوا ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تصاویر سے، کہ اس وقت اس بلڈنگ کا یعنی اقبال منزل کا جو کنٹرول ہے
وہ کون سے ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، اس کو پریزرو رکھنے کے لیے اور اس کی تزئین و آرائش کے لیے وہ کیا اقدامات آپ کر رہے ہیں؟ لیکن یہ 1970 میں حکومت پاکستان نے خرید کے اس کی تزئین و آرائش کی ذمہ داری کے لیے محکمہ آثار قدیمہ کا سپرد کر دیا تھا جی، کہ آپ اس کو ایسے ہی رکھیں جیسے یہ گھر ہے، اور الحمدللہ ابھی تک ویسے کا ویسا ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے، اور جتنی اس کے اندر چیزیں ہیں جو ان کے بڑے بھائی کی فیملی تھی انہوں نے ڈونیٹ کر دی تھی، اور یہ زیر سایہ ہے محکمہ آثار قدیمہ کے۔ دوسرا ریاض صاحب، ہم نے ابھی کمروں میں دیکھا کہ، اور آپ نے ذکر بھی فرمایا کہ جو چیزیں کچھ پڑی ہوئی ہیں، کچھ نوادرات ہیں، برتن ہیں، فرنیچر ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ اور یہ چیزیں جی اس میں ایک دو کرسیاں ہیں، جب آپ ان کے کمرے میں جائیں گے نا ڈاکٹر صاحب جہاں رہتے تھے، کیونکہ یہ چیئرز کو آپ دیکھیں گے تو اس پہ یہ ایزی چیئرز ہیں، تو یہ 2 چیئرز آپ کو ملیں گی جو میڈ ان سیالکوٹ ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے آپ آ جائیں تو پلنگ بھی آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ نیچے جائیں گے جب تو وہاں پہ تخت پوش لگے ہیں جو ابھی تک وہی ہیں جو انہوں نے ہمیں دیے تھے، اور وہ لکڑی کے ہیں۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی چند سال پہلے ان کو کیمیکلائز کروا دیا تاکہ ان کو کیڑا وغیرہ نہ لگے، یہ ضائع نہ سکے۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا جھولا بھی پڑا ہے، ایک چیئر بھی ہے۔ بہت شکریہ جناب ریاض نقوی صاحب، آپ انچارج ہیں اقبال منزل سیالکوٹ کے۔ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں اتنے اچھے طریقے سے اس تاریخی عمارت کے حوالے سے آگاہی فراہم کی۔ نہیں، شکریہ جی آپ ریڈیو پاکستان کا۔ جی سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس انٹرویو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان و پروڈیوسر سید عابس رضا کاظمی کو اجازت دیجیے۔ یہ پیشکش تھی FM 101 ریڈیو پاکستان سیالکوٹ کی۔